عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن، خود مختاری کی شمع بردار، کئی شعبوں میں ترقی کرنے والی ایک اعلیٰ مثال، زندگی کی اس بھاگ دور میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر شلینہ بھمانی اور میرا تعلق ہے ڈپارٹمنٹ آف آبسٹریٹک اینڈ گائنیکولوجی سے۔ آج اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہم سٹارٹ کریں گے ہماری پہلی ایکسپرٹ پینل گیسٹ سے، ڈاکٹر لبنہ وورا۔ تھینک یو سو مچ، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ عورتوں کے بڑھتے ہوئے بریسٹ ہیلتھ کے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہو رہے ہیں، آپ اس پر کچھ لائٹ شیڈ کر سکتی ہیں پلیز؟ تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن۔ بالکل، جب ہم دیکھتے ہیں بریسٹ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ کافی انزائٹی ہے اس وقت لوگوں میں کہ بریسٹ کینسر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی چھاتی کے بارے میں اتنی زیادہ اٹینٹیو نہیں ہے، دیکھتی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے، اتنی بزی ہیں اپنے ڈیلی لائف سٹائل کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اگنور کر رہی ہیں۔ اب ہر سال جب کمپینز ہوتی ہیں اکتوبر میں چھاتی کے سرطان کے متعلق یا چھاتی کی صحت کے متعلق، تو اس وقت تو شاید بہت زیادہ ہائپڈ ہوتا ہے اور لوگ ڈسکس بھی کرنا چاہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر پورے سال لوگ اس کہنا چاہیے کہ وہ اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دے پاتے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین جہاں وہ اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہیں یا اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں سوچ رہی ہیں، وہاں وہ اپنی باڈی ہیلتھ کو بھی بہت توجہ دیں۔ چھاتی کا ریگولرلی معائنہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ بھی اپنی چھاتی کا معائنہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے خد و خال بہت اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ چھاتی کی جلد میں ہو، چھاتی کے علاقے میں ہو۔ اور وہ تمام خواتین جو کہیں نہ کہیں 40 سے اوپر ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ضرور فیملی فزیشین کے پاس چلے جائیں، یا مے بی اگر آپ کی کوئی اچھی گائنیکولوجسٹ ہے جس کو آپ دکھا سکتے ہیں، اگر کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو سرجن کے پاس چلے جائیں، معائنہ کروائیں اور میموگرام ضرور کروائیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکریننگ میموگرام ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً ہیلدی لوگوں کو اسکرین کیا جائے اور ان میں وہ چیز پک کی جائے کہ جو کہ مے بی آگے چل کے کینسر کی وجہ بن سکے، یا اگر خدا نخواستہ اسکریننگ پہ کینسر پک ہو جائے ارلی سٹیج پہ، ابتدائی مرحلے میں، تو اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ماننا ہے کہ ڈیزیز کی جڑ جو ہوتی ہے وہ لائف سٹائل چینجز پہ بہت زیادہ نربھر کرتی ہے۔ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائف سٹائل جو عورتوں کی کس طرح سے انہوں نے اڈیپٹ کی ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر اسما احمد آپ پلیز ہمیں کچھ بتائیں گی، بیکاز آپ کا تعلق ہے اینڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ اگر ہمیں اس کے ریلیٹڈ انسائٹس بتائیں کہ کس طرح سے لائف سٹائل کا فیکٹرز جو ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں اوور آل ویمنس ہیلتھ پر۔ Thank you very much for this question and also to take this initiative جس میں ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، اور میرا جو ہے وہ بلیو یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک کہ ہم صرف اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ جو ہے وہ خواتین کی صحت کے بارے میں یا ان کے ہارمونل ہیلتھ یا اوور آل بات کریں، بلکہ ہمیں یہ بات بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پوری جنریشن کی جو ہے رسپانسبل ہوتی ہیں، ان کے گھر میں فیملیز کی، اور اس کے بعد پھر جنریشن ٹو جنریشن۔ تو جو ہم کھاتے ہیں، جیسے آپ نے لائف سٹائل بات کی، تو لائف سٹائل میں پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف جو ہے وہ ہم جو کھاتے ہیں اور جو فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے دیٹ کنسسٹ آف لائف سٹائل، لیکن ہمارے پاس سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ہیں وہ لوگ ہیں، تو لائف سٹائل از ناٹ جسٹ جو ہم کھاتے ہیں یا جو ہم فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں ہماری مینٹل ہیلتھ، اس میں ہمارا سلیپ پیٹرن، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ریسرچ پروون ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی جو ہے انکلوڈ ہوتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ لائف سٹائل اپنا بہت اچھے طریقے سے مینٹین کریں، بیکاز یہ امپیکٹ کرتا ہے ہمارے ہارمونل ہیلتھ کو، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بریسٹ کی بات کی، اوبیسلی لائف سٹائل میں بہت ساری ریسرچ ہے کہ اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، کھانا پینا اچھا نہیں ہے، موٹاپے کی طرف جاتے ہیں۔ موٹاپے جو ہے اب پہلے تو اب کہتے تھے کہ موٹاپے سے صرف ذیابیطیز ہوتی ہے، ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، لیکن اس سے اب کینسر بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ اس میں پریولنس میں انکریز دیکھا گیا ہے، اور بہت سارے کینسرز ہیں جو کہ موٹاپے کے ساتھ ایسوسیشن جو ہے جن کی پائی جاتی ہے۔ سو ڈاکٹر نرگس، آپ کا تعلق چونکہ ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری سے ہے، ہم ابھی بات کر رہے تھے لائف سٹائل چینجز کی۔ کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتیں کبھی ظاہر کرتی ہیں، کبھی نہیں کرتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں پرٹیکولرلی عورتوں کے بہت رجحان آیا ہے ان دا پاسٹ۔ آپ پلیز بتانا چاہیں گی کہ ایسے مینٹل ہیلتھ ایشوز کون سے ہوتے ہیں جو عورتیں فیس کرتی ہیں، اور کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو عورتوں کو فالو کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ترجیح دے سکیں؟
میں یہ ضروری ہے ذہن میں رکھنا کہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ چاہے وہ آدمی ہے یا عورت ہے مور اور لیس چیزیں سیم ہوتی ہیں. اسپیسیفکلی ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ عورت کا ایک بایولوجیکل اور سائیکو سوشل رول ڈفرینٹ ہے آدمی سے, تو کچھ چیزیں اسپیسیفکلی خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں. مثلاً پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, یا پری نیٹل اینٹی نیٹل انگزائٹی ڈپریشن ہے, مینوپوزل ریلیٹڈ چینجز ہیں. آلدو کہ اب ہم میل مینوپوز کی بھی بات کرتے ہیں, پر یہ اسپیسیفکلی زیادہ کامن یہ چیزیں ہیں. چونکہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور بہت دفعہ ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر ایک ٹرپل رول برڈن ہوتا ہے کہ اگر وہ جاب بھی کر رہی ہیں, گھر بھی دیکھ رہی ہیں, پورے معاشرے کی بھی چیزوں کو دیکھنا ہے, بچوں کو بھی پرورش ہے, اپنے کریئر کو بھی دیکھنا ہے, تو وہ زیادہ پریشرز کا شکار ہوتی ہیں. اس میں ان کو کسی بھی آدمی اور عورتوں کو ایکولی, اور خواتین کو مور سو بیکاز رسپانسبلٹی زیادہ ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ اور ہیلتھ کا خیال رکھنا ضروری ہے, جس میں اپنے کھانے پینے کا, نیوٹریشن کا, اپنے آرام کا, ایکسرسائز کا, اپنی ہابیز کا. عموماً خواتین میں کوئی ہابیز نہیں ہوتی, وہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں وہ چیزیں ہیں, لیکن وہ بہت ضروری ہیں آپ کے اپنے آپ کو بیلنس رکھنے میں, اپنے آپ کو اپنی انگزائٹی اسٹریس کو کم کرنے میں. تو یہ تمام چیزیں ان کی اپنے فارغ وقت میں کوئی چیز جو ان کی پسند کی ہے اس کو اپنانا, اس کو ایک اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل رکھنا, اس کے بہت پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں ان کی روزانہ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی ایک ہیلدی لائف اسٹائل برقرار رکھنے میں. اب لائف اسٹائل کس طرح سے ٹھیک کیا جائے اور کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس سے پہلے ایک سٹیپ میں پیچھے جاؤں گی کہ اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہوتا تو آپ کو کیا ہارمونل پرابلمس ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جو میری فیلڈ ہے اینڈوکرینالوجی, جس میں ہم لائف اسٹائل فیکٹرز کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو ہم خواتین میں ہر ایج میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لائف اسٹائل کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے یا ہمارے جینز کی وجہ سے بھی, کیونکہ بہت ساری ہارمونل بیماریاں جینز کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں تھائرائڈ کی بات کروں گی کہ ہمارے یہاں تھائرائڈ جو ہے بہت کامن ہے, جس میں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کا انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہے, دیٹ مینس کہ آپ کی باڈی میں یہ ہارمون کم بن رہا ہے, یا آپ کا اوور ایکٹیو تھائرائڈ ہے کہ وہ زیادہ بن رہا ہے, جس میں اوبیسلی میڈیسنس بہت ضروری ہیں, آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, لیکن اس میں لائف اسٹائل کی بھی بہت جو ہے وہ عمل دخل ہے کہ اسٹریس سے, اگر آپ کے جینز میں ہے تھائرائڈ ہونا, اسٹریس سے وہ جلدی آ سکتا ہے, اسٹریس سے خراب ہو سکتا ہے. اگر خواتین بہت بزی ہیں اپنے چیزوں میں, اور خواتین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو سب سے پہلے پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ پہلے بچوں کا ہو جائے, پہلے ہسبینڈ کا وہ ہو جائے, یا فیملی کی ٹیک کیئر کرنا, یا ایون اگر ورکنگ ویمن ہے تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ کریئر امپورٹنٹ ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے, فیملی امپورٹنٹ ہے, تو سب سے آخر میں ہم لوگ آتے ہیں. تو جو بھی ڈیل کر رہے ہیں ان بیماریوں کے ساتھ, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی میڈیسن لکھ کر دی ہیں, سب سے پہلے تو رجوع کریں ڈاکٹر کے پاس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جینز میں ہے تھائرائڈ کا پرابلم, آپ کی فیملی میں ہے, یا آپ کو ٹینڈنسی ہے تھائرائڈ ہونے کی, آپ کو ایسے سمٹمس علامات نظر آ رہی ہیں, تو یو ہیو ٹو سی دا ڈاکٹر, تاکہ آپ کی انویسٹیگیشن ہو, آپ کی ساری چیزیں ہوں. پھر خواتین میں ایک پرابلم ہوتا ہے جس کو ہم پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں, جو کہ ہم اینڈوکرینالوجی بھی ڈیل کرتی ہے اور گائنی بھی ڈیل کرتی ہے, جس میں اگین لائف اسٹائل میکس اے لاٹ آف ڈفرینس, کیونکہ فیملیز میں تو ہوتے ہیں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, لیکن اگر آپ کا لائف اسٹائل برا ہے, آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو وہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کو اور زیادہ ایگریویٹ کر دیتا ہے اور زیادہ نمایاں کر دیتا ہے. تو لائف اسٹائل کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. ڈائبٹیز اگر خواتین میں ہو جائے, بیفور پریگننسی, ڈیورنگ پریگننسی, آفٹر پریگننسی, تینوں اسٹیجز میں جو ہے اٹ کین کاز اے لاٹ آف پرابلمس, بیکاز وہ آگے جا کے ہارٹ پرابلمس, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین میں ہارٹ پرابلمس بہت ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہیں بیکاز آف آر لائف اسٹائل. ہمارا لائف اسٹائل اگر اچھا نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں ڈائبٹیز, کولیسٹرول اور ہارٹ پرابلمس کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور آلسو بلڈ پریشر. تو پھر اس کے بعد مینوپاز, ایک اسٹیج آتی ہے جس میں ہم مینوپاز ریچ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, کل ایک پروگرام میں نے کیا تھا تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم بہت اچھے اسٹیج میں آ گئے ہیں جہاں مینوپاز کی بات بھی کر رہے ہیں, پہلے تو ہم بات ہی نہیں کرتے تھے اس بارے میں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اب اس بارے میں بات کرتے ہیں, بیکاز اٹس این امپورٹنٹ ہیلتھ ایشو. اور اس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, اس میں خواتین میں جو ہیں وہ موڈ چینجز ہوتے ہیں, اس میں خواتین میں بون چینجز ہوتے ہیں, بون ہیلتھ آپ کی متاثر ہوتی ہے, موٹاپا ہوتا ہے. سو دس از اے نون فیکٹ کہ اگر آپ کی باڈی میں ایسٹروجن کم ہوگا, یو ول گین ویٹ.
اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے تیار ہے. مطلب آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ اپنی بون ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا ہے, اپنے وزن کا خیال کیسے رکھنا ہے, اپنا لائف اسٹائل کس طریقے سے چینج کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ متاثر نہ کریں. ڈاکٹر عروج, آپ کا تعلق چونکہ ڈپارٹمنٹ آف آبسٹیٹک اینڈ گائنیکولوجی سے, آپ پلیز ہمیں پہلے ڈیفائن کریں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ویمنز ہیلتھ, سو واٹ ڈو وی مین بائی ویمنز ہیلتھ؟ ہم بیسکلی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں بیکاز خواتین کو جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے او بی جی وائن میں آتی ہیں. جنرل سرجری کے ایشوز ہوں, سائکیٹرک ایشوز ہوں, اینڈوکرائن ایشوز ہوں. ہمارے یہاں بہت کم اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ پریونٹیو میڈیسن بھی کوئی بھی ہے. لائک اگر ہم آپسن گائنی کو ڈیوائڈ کریں تو ایک پاپولیشن وہ ہے جو پریگننٹ ہے یا پریگننٹ ہونے جا رہی ہے, اور ایک وہ ہے جو پریپیئرنگ فار دا پریگنینسی یا پریگنینسی ختم ہو گئی اور اب اس کے بعد اس کے آفٹر افیکٹس اور جب چیزیں جس کو ہم مینوپوزل لیٹ ریپروڈکٹیو اسٹیجز کہتے ہیں. سو اگر میں بہت پہلے سے شروع کروں کہ پریونٹیو میڈیسن خواتین کی جو صحت کی اس کی بنیاد, یعنی کہ ایک فیز آف لائف ہوتا ہے جس کو مینوپاز کو تو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں لیکن پیوبرٹی ایڈولسنس کو بالکل مس کر جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. شروع سے ہی ہماری جو ینگر پاپولیشن ہوتی ہے وہ اینیمک ہوتے ہیں. شروع سے ہی ان میں منرلز اور اسینشیل وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا فوڈ فورٹیفائڈ نہیں ہوتا. سو وہ اسی طرح اس فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں. پھر مینسٹرل سائیکل شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ان کو لایا جاتا ہے کہ ان پہ پرابلمس ہوتے ہیں, کبھی کبھی نہیں لایا جاتا, پین ہوتا ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور گائناکالوجسٹ اس ایج میں لائک 14, 15, 13 ایج میں ایک اسٹگما ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. جیسے سائکیٹری ہے, گائناکالوجسٹ کے پاس لانا ایک ڈیلیما ہوتا ہے. پھر وہ ڈفرینٹ طریقے سے چھوٹے موٹے کلینکس میں ٹریٹ ہوتے رہتے ہیں اور پراپرلی ٹریٹ نہیں ہو پاتے. آج کل اسی ایج میں اگر لے کے چلیں تو پالیسسٹک اووریز کے بارے میں بہت میڈیا پہ آ رہا ہے, بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو اگین اس پہ روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ وہ چیزیں بھی پریونٹیو ہیں, لائف اسٹائل کی چیزیں سے مینیج ہو سکتا ہے. ہم سب, مجھے ہر تقریباً میری کلینک میں اگر 100 بیسکلی آئی ایم یورو گائناکالوجسٹ, لیکن گائناکالوجی آتی ہے تو 100 میں سے فار ایگزامپل 10 پیشنٹ آ رہے ہیں تو 5 آتے ہیں صرف پوچھنے کے لیے ہمیں پالیسسٹک اووری ہم کیا کریں. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں, یہ سب کچھ ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا. تو میرے خیال سے ایڈولسنس گائناکالوجی پہ آپ کو اس ایج میں تھوڑی سی ابھی ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے کھل کے اور اویئرنیس. پھر جب وین ایور یہ ینگر یہ جو بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی ایج, پھر آپ کا ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے لائف کا کہ وہ پریگننٹ ہونا. سو اگین آئی وڈ سے جو بھی شادی جس کی بھی ہو رہی ہے وہ ایک فار گرانٹیڈ ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جائے گا. تو دے آر ناٹ پریپیئر فار دا پریگنینسی موسٹ آف دا ٹائم. دے ڈو گیٹ پریگننٹ ڈیورنگ دا فرسٹ ایئر آف دیئر میرائٹل لائف. تو ان کا ابھی وہی چیزیں نہیں سیٹل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس میں انٹر ہو جاتی ہیں. دے آر ناٹ ویل پریپیئر. تو اس وقت بھی ہمارے پاس اب بھی گائناکالوجی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور جگہ بھی ایک پری نیٹل کیئر ہے, پری نیٹل کاؤنسلنگ ہے, جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہسٹری, عورت کی جرنل ہیلتھ کے چیک اپ اور یہ سب کچھ. تو یہ بھی بہت کم ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یس آف کورس اف یو آر گیٹنگ میرڈ, اف یو آر پلاننگ ٹو گیٹ پریگننٹ, تو آپ آ سکتی ہیں, ان کلینکس کی رجوع کر سکتی ہیں, اپنی صحت کے مسائل ڈسکس کر سکتی ہیں. لائک اگر آپ اوبیس ہیں, وزن زیادہ ہے, تو اس کو اگر تھوڑی سی کم کرنے پہ توجہ دے دیں گی تو اچھی پریگنینسی آؤٹ کم ہو. کافی زیادہ اسٹگمیٹائز بھی کیا جاتا ہے جب وہ اپنے لیے کوئی مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے لیے کوئی بھی کسی بھی کلینکل سیٹنگ کو اپروچ کرتی ہیں. سو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں گی کہ ایسی کیا اسٹریٹجیز ہے کہ عورتیں آئیں اور جب ان کو ضرورت ہو وہ مدد اپنے لیے لے سکیں؟ سو دیکھیں, اسٹگما آل تھرو آؤٹ ہے, اکراس دا بورڈ ہے, چاہے وہ میلز ہیں یا مین ہیں یا ویمن ہیں. لیکن ہم چونکہ خواتین کی بات کر رہے ہیں تو اسپیسیفکلی خواتین کے لیے ایک اپارچونیٹی یوں ہوتی ہے, ایک ونڈو آف اپارچونیٹی بیکاز آف دیئر ریپروڈکٹیو رول, کہ وہ بہت ہیلتھ کیئر سسٹم سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں مور فریکوینٹلی دین مین. سو جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, مڈ وائفز ہیں, جنرل فزیشینز ہیں, دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس عموماً خواتین اپنے ایک ریپروڈکٹیو رول کی وجہ سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, ان کو زیادہ سینسٹیو اور زیادہ پریپیئرڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپروپریٹ سوال کر سکیں, اپروپریٹ طریقے سے سپورٹ کر سکیں. کوئی ایک فرسٹ لیول کی چیزیں ہیں یا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز نہیں ہیں, ان کو وہ مینیج کر پائیں. تو ایک سمجھے کہ بہت بیسک لیول پر تو بہت ساری چیزیں ایسے مینیج کی جا سکتی ہیں. اور باقی رہا سوال اسٹگما کا اور اس کا ایک ریزسٹنس کا اور لوگوں میں ایک
شرم ہوتی ہے, ایک وہ لگتا ہے, بہتر محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. تو اس میں آئی تھنک اگین رول بہت زیادہ ہمارے میڈیا کا بہت ہے, اور چینج آیا ہے. اگر ہم اپنے ٹریننگ کے ٹائم سے دیکھیں, اب دیکھیں تو اب تو بہت سارے لوگ بہت اوپنلی ایکسیس کرتے ہیں. اور جب ہمارا رول بھی ہے ایز ہیلتھ پروفیشنلز اور ایز ٹیچرز, فیکلٹی, باقی لوگ جو کہ پروفیشنلز میں ہیں, ان کو یہ بات بار بار ایک پبلک ایجوکیشن کے طور پہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی اوور آل ہیلتھ کا حصہ ہے. جیسے آپ کو اگر فار ایگزامپل نزلہ کھانسی ہو, کچھ ہو, آپ ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, آپ جائیں گے کسی کے پاس, آلدو اس میں بھی ایک طرح سے اسٹگما ہوتا ہے, پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو اکنالج کہ مجھے ڈائبٹیز ہے یا مجھے ہائپر ٹینشن ہے. تو اس میں لیکن وہ ایک اوور آل ہیلتھ کا حصہ ہے. جیسے کووڈ کا تھا, کووڈ میں بہت ساری چیزیں ہماری کیوں کنٹرول رہیں, کیونکہ ہم ایک چھوٹے سمٹم پہ ہی فوراً ہیلپ لے رہے تھے. تو اسی طرح سے آپ اگر ایک اوور آل ہیلتھ کو مد نظر رکھیں تو پھر اسٹگما کم ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک شخص کا کام نہیں ہے, اس میں بہت سارے سیکشنز ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, میڈیا ہے, یہ تمام اپنے اگر پازیٹیو میسیجز دیتے رہیں تو لوگ اویل کریں گے پھر سروسز. ہارٹ ہیلتھ بھی عورتوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کارڈیو تھوریسک سرجری کے بارے میں بہت ہی زیادہ لمیٹڈ انفارمیشن ہے. سو ڈاکٹر ہینا, آپ اپنا پلیز انٹروڈکشن ہمیں کروائیں اور پھر ہمیں کچھ کارڈیو تھوریسک سرجری کے بارے میں, اس کی کیئر کے بارے میں, اس کی آپریٹیو ایلیمنٹس کے بارے میں. So my name is Dr. Hena Inam. I'm a consultant cardiothoracic surgeon here in AKU. I've recently joined back from Canada. I was working there as a fellow in complex cardiac surgery. As far as cardiac surgery itself is concerned, میرے خیال میں یہ نا بہت بڑا ٹیبو ہے. لوگ whenever people hear about cardiothoracic surgery, they're like دل کا دورہ پڑ گیا, کیبج کرنا پڑے گا, کیا ہوگا. There's a lot of myths and a lot of bad omen about it کہ وہ بائی پاس کرانا پڑے گا. It's very funny when you go and tell them کہ آپ کا بائی پاس ہوگا, and it's going to, yes, bypass is a big thing, but it's as because we do it every day. For us, coming up to you and telling you کہ آپ کا بائی پاس ہونا is almost nothing. But I've come across people because they don't have anybody answering all these questions, they don't have anybody to go to, so they're so afraid of this one term cabbage کہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں in really bad conditions and they need that operation and they say no to it. So I think what we need to do is کہ پہلے تو پیشنٹ کو بتایا جائے کہ بھائی بائی پاس ٹھیک ہے, بڑا آپریشن ہے, مگر this is something that will cure you of whatever you're going through right now. ہمارے پاس جو بیسک مسئلے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس بہت لیٹ آتے ہیں. وہ پہلے حکیموں کے پاس جاتے ہیں, اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ان کو کوئی ہارٹ کی ڈیزیز ہے یا کچھ ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, جیسے الائچی ہو گئی, سونف ہو گیا, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, اس سے ٹھیک نہیں ہوتا. دوسری چیز, ہاں آئی ایگری, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو لگتا ہے کہ بائی پاس کے بعد آپ کی زندگی بہت زیادہ ہیمپر ہو جائے گی. نو, کچھ بھی نہیں ہوگا. بائی پاس از جسٹ اے سمپل پروسیجر جس سے آپ کی شریانیں, جو آپ کے شریانیں بند ہو گئی ہیں, ان کو ہم بائی پاس کریں گے, آپ کی دل کی جو خون کی روانی وہ صحیح ہو جائے گی, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. یس, اٹ کین بی سم تھنگ ریئلی بگ فار یو بیکاز یو ڈو ناٹ نو دا رائٹ ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ. پوسٹ آپریٹیولی آپ اپنا سارے کام کر سکتے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, آپ نہا سکتے ہیں, دھو سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں. آئی ہیو اے پیشنٹ فرام UAE جس کا ہم نے ASD کیا تھا. She now goes and does trips all the way up to high range mountains. So it's all about telling them the right things. دوسری چیز پریونٹیو, جیسے ڈاکٹر اسما کہہ رہی تھیں, پریونٹیو میڈیسن از ویری امپورٹنٹ, جو کہ سب نے بات کی. اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو پریونٹ یور سیلف فرام گیٹنگ اینی کارڈیوتھوراسک ڈیزیز. کیسے؟ اسٹاپ اسموکنگ, ڈو ناٹ اسموک, ایٹ ہیلدی, ایکسرسائز, ٹیک کیئر آف یور سیلف. ویمن اسپیشلی, ہم جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ واقعی میں عورتیں اپنا خیال نہیں رکھتی. ان کو ہوتا ہے کہ اپنے میاں کا, اپنے بچوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, سب کا خیال رکھ لیں, مگر دے وونٹ ٹیک کیئر آف دم سیلوز. وی سی اے لاٹ آف ویمن کمنگ اپ ٹو اس وتھ ریئلی بیڈ ڈیزیزز, and all of that could have been prevented. They come to a point where their EF is really low and they need an emergency operation, but that could have all been prevented. So it's all about preventive medicine. Agar aapne like to take anything away from all of us is please protect yourself, be somebody who prevents any disease from happening, and that's all in your hand. آپ اپنے لیے آپ ایکسرسائز کرو, اپنا خیال رکھو, کھانا صحیح کھاؤ,
پراپر ٹریٹمنٹس لو اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. چاہے وہ بریسٹ سرجری ہو, چاہے وہ گائنیکالوجی ہو, چاہے وہ انڈوکرائن ہو, چاہے وہ سائیکائٹری ہو, اف یو ٹیک کیئر آف یور سیلف, آپ یو آر پروٹیکٹنگ یور اون سیلف. وہ کہتے ہیں نا این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. پریونشن اٹ سیلف ول کیپ آل آف اس اوے فرام یو. اپنا خیال رکھیں, آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ ہیں تو گھر ہے, آپ نہیں ہیں تو گھر نہیں چلے گا. سو اپنا خیال بہت رکھیں. بچوں کو تو آپ رکھتے ہیں, ماں باپ کا بھی رکھتے ہیں, بہن بھائیوں کا بھی رکھتے ہیں, میاں کا بھی رکھتے ہیں, وہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ اس تصویر میں سے غائب ہو گئیں تو وہ تصویر نامکمل ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کے لیے. تو آپ فوکل سینٹر ہیں اس زندگی کا شاید ہم سمجھتے نہیں ہیں اپنے لائف سٹائل میں, اپنی چیزوں میں, کہ شاید بچے بہت امپورٹنٹ ہیں یا گھر والے بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن جو وہ عورتیں یا وہ خواتین جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں ڈیڈ بیڈ کی طرف, ان کی وریز ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کی انزائٹی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرتی ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہی ہیں یا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نہیں اب ڈیزیز اسپریڈ ہو گئی ہے خدا نخواستہ اور لائف اسپین بہت کم ہے. تو وہ جس طرح اپنی فیملیز کو پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ انہیں کیسے رہنا ہے ان کے بغیر, یہ بہت سیڈننگ فنومینا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر نرگس بیٹھی ہیں ایز اے سائیکیٹرسٹ, آئی نو بہت سارے مریض ان کے پاس ہم بھیجتے ہیں جب وہ پیلیٹیو کیئر پہ چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, چاہے آپ کو بیماری ہے یا بیماری نہیں ہے, آپ ہیلدی ہیں یا آپ انہیلدی ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ کو بریسٹ کینسر ہے, آپ کو کوئی بھی چیز ہے, آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. اپنا خیال رکھیے. ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد صحت مند عورتوں سے ہی رکھی جا سکتی ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے کافی سارے ٹیک اوے میسیجز کو سنا. اپنے آپ کا خیال رکھیں, اپنے آپ کو ترجیح دیں, روٹین چیک اپس کروائیں, اپنی اسکریننگ کا بہت زیادہ ریکارڈ رکھیں اور اس کو ریگولر بیسس پر کروائیں. ایک اچھے ویلیڈیٹڈ انسٹیٹیوشن یا ہاسپٹل سے اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے رجوع کریں, اور سب سے بڑی بات اپنے آپ کو اور اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں. اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے دن نہیں بلکہ ہر روز اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ترجیح دیں گی, اپنی صحت کو ترجیح دیں گی, بیکاز آپ سے ہی ایک مضبوط اور ایک مثبت معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. ہیپی انٹرنیشنل ویمنس ڈے ٹو ایوری ون.